الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعلماء ملته خصوصا أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا ومعوانا وہادینا وحبیبنا وحبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا اول. الصلاة والسلام علیک یا آخر. الصلاة والسلام علیک یا ظاہر. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہر دو سرا آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ حریم ناز میں محبت و عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. امام زین العابدین کربلا کے بیمار کا صدقہ مالک تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. صحت و تندرستی والی
لمبی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ جن کو مالک نے اولاد عطا فرمائی ہے، خالق ان کی اولاد کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، مالک کائنات انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ کے عالم نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ترین لوگ تھے اور قبر میں بھی کامیاب ہو گئے، اور بروز معاشر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی شانیں پوری کائنات کے سامنے دکھائے گا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، رب کی تمام مخلوقات میں سے انسان کا مرتبہ بلند و بالا ہے۔ پوری کائنات میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ عظمت والا بنایا ہے۔ آخر اس کی کوئی وجہ ہے؟ کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی لازمی وجہ ہوتی ہے، کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ تو اگر اس مقصد کو دیکھا جائے تو خالق کائنات نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہمیں فضول بنا دیا گیا ہے، کوئی اس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایسے نہیں ہے، تمہارا ایک بہترین مقصد ہے، تمہیں خلق کرنے کا، تمہیں تخلیق کرنے کا، تمہیں پیدا کرنے کا تمہارے رب کا ایک بہت بڑا عظیم مقصد ہے۔ لفظ مقصد کو آپ نے سمجھنا ہے، اور آج انشاءاللہ اسی پہ گفتگو ہوگی۔ مقصد کیا ہے؟ رب کا خلق کرنا، اس مخلوق میں سے انسان کو ایک بہت بڑا عظیم مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں عربی ہو، اجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، پنجابی ہو، اردو ہو، انگلش مین ہو، کوئی کسی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، انسان ہو، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جیسے انسان دنیا میں آ گیا تو انسان نے پھر کئی مقاصد بنا لیے۔ کسی کا مقصد ہے میں کوٹھی بنا لوں، کسی کا مقصد ہے میں کار لے لوں، کسی کا مقصد ہے میں زمین بنا لوں، کسی کا مقصد ہے میں جگیر اکٹھی کر لوں، کسی کا مقصد ہے میں دوستانہ پال لوں، کسی کا مقصد ہے میں یارانہ نبھاؤں، کسی کا مقصد کوئی ہے، کسی کا مقصد کوئی ہے، کسی کا مقصد کوئی ہے۔ ہر ایک چیز، ہر ایک بندہ جو بھی کام کرتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ کوئی برا کام کرتا ہے تو اس میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ لیکن صدقے جاؤں اللہ کی شان و کبریائی پر، جس رب نے فرمایا اے انسان دیکھ میں نے تجھے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، میں نے تیری تخلیق کا ایک بہت بڑا مقصد رکھا ہے، تیری تخلیق کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت ایک بہت بڑا
मालिक की तरफ से इनाम है अपने बंदों पर। वो सर जो अपने मालिक की बारगाह में झुक रहा है, सर बसजूद हो रहा है, अपने मालिक की हामद बयान कर रहा है, अपने मालिक की तारीफ बयान कर रहा है, अपने खालिक की हम्दो सना कर रहा है, तो ये इंसान खुद नहीं कर रहा, ये रब की दी हुई तौफीक से कर रहा है। और मालिक जिसे ये तौफीक अता फरमा दे, मालिक जिसे ये नेमत अता कर दे, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है मालिक की, कि मालिक की पाक बारगाह में बंदे का सर झुक जाए, ये भी मालिक का एक बहुत बड़ा इनाम है। अगर ना लोग चौकों में बैठकर वक्त गुजार लेते हैं, गली मोहल्लों में खड़े होकर वक्त गुजार लेते हैं, अजान हो जाए उन्हें नमाज की फिक्र नहीं होती, नमाज का वक्त गुजर रहा है उन्हें नमाज की फिक्र नहीं है। वजह यही है कि उन्होंने अपने पैदा होने का मकसद भुला दिया और अपने मकासद को सामने रख लिया। जब रब का दिया हुआ मकसद बंदा भूल जाता है तो याद रखिए फिर इंसान गुमराह हो जाता है, फिर बंदा गुमराह हो जाता है, फिर बेदीन हो जाता है, फिर वो यहूदियत की लाबी पर चलता है, वो गैर मुस्लिमों के काम करता है, वो हद शरा से फिर बढ़ जाता है, और जो हद शरा से तजावुज कर जाए, शरीयत मुतहरा के ऐन मुताबिक जिंदगी ना गुजारे, तो फिर क्या होता है जी, वो बंदा गुनाहों की दलदल में फंसता चला जाता है। आखिरकार फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसका दिल जो है ये स्याह हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। बज़ाहिर तो वो चल फिर रहा है, लेकिन हकीकत में कुरान कहता है कि ये बंदा मुर्दा है, जिसका दिल स्याह हो गया, जिसका दिल काला हो गया, जिसके दिल पर गुबार आ गया, जिसने अपने दिल को आलूदा कर लिया, जिसने अपने दिल को गंदा कर लिया, जिसने अपने दिल पर मैल इकट्ठा कर दी। फरमाया ये वो इंसान है जो अपने रब की बारगाह में चलता फिरता मुर्दा है। और अगर किसी ने मुर्दा बंदा देखना हो तो फरमाया उस बंदे को देख लो जो कभी अपने मालिक की बारगाह में झुका हुआ तुमने ना देखा। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, अफजल है, बेहतर है, लेकिन इसमें मुशक्कत भी होती है, इसमें वक्त भी लगता है। तो बात करने का मकसद ये है कि रब ने हमें बेमकसद पैदा नहीं किया। हमारी तख्लीक का, हमारे पैदा होने का, हमें दुनिया में भेजने का हमारे मालिक का एक बहुत बड़ा अहम खास मकसद है। और बेहतरीन मकसदों में से आला जो मकसद है वो अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के मकसद के लिए पैदा किया। तुम्हें दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि जाकर तुम दुनिया के कारोबार में मस्त हो जाओ और बस सुबह भी रोटी की फिक्र, शाम भी रोटी की फिक्र, दोपहर भी रोटी की फिक्र, आखिरी दम तक बस रोटी 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 नहीं पूरी होती। फरमाया ये इसीलिए तो पूरी नहीं होती कि तुमने अपने रब को छोड़ दिया, जो राज़िक था, जो रोटी देने वाला था, उसको तुमने छोड़ दिया। तुमने अपने जीने का मकसद सिर्फ रोटी बना लिया, सिर्फ जीने का मकसद तुम्हारा रोटी है। रब फरमाता है जिस बंदे का मकसद सिर्फ रोटी बन जाए तो फिर उसकी रोटी कभी पूरी नहीं होती। रोटी के मकसद के लिए ना जियो। रब फरमाता है मेरी इबादत के लिए जीना शुरू कर दो, मैं गैब के खजाने से तुम्हारी मदद शुरू कर दूंगा। गैब के खजाने से फरमाया मैं तुम्हारी मदद शुरू कर दूंगा। तुम मेरी इबादत के मकसद के लिए जी कर तो देखो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रिज़्क कमाना नहीं है, रिज़्क कमाओ, रोटी कमाओ और खिलाओ भी, ये भी मकसद होना चाहिए। रिज़्क कमाने में ये मकसद अगर हो तो फिर ये मकसद भी इबादत बन जाती है, फिर ये मकसद भी इबादत बन जाता है। और अब फरमाता है मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और तुम्हारे रिज़्क का ज़िम्मा जो है वो मैं खुदा ले रहा हूँ, मैं तुम्हारा राज़िक हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारा राज़िक हूँ, मैं तुम्हारा राज़िक हूँ, बस तुमने थोड़ी सी मेहनत करनी है। रिज़्क मेरी जानिब से ही आएगा, रिज़्क मेरी तरफ से ही आएगा। रिज़्क तुम्हें कोई बंदा नहीं दे सकता, चूंकि वो बंदा मैंने तेरा राज़िक रखा ही नहीं है।
یہ کام ایسا ہے جو میں نے اپنی قدرت کے ہاتھ میں رکھا ہے، میں نے تیرا رزق کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں رکھا، ہاں دیتا میں ہی ہوں، یہ میری منشا ہے، یہ میری مرضی ہے، یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے تمہیں کس انداز میں رزق دینا ہے، لیکن دوں گا میں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہارا رازق ہوں، کوئی بندہ تمہارا رازق نہیں ہوتا۔ بندوں کا تو رب نے وسیلہ بنا رکھا ہے، بندوں کا تو ایک وسیلہ ہے، وہ دینا چاہے تو وہ ڈائریکٹ بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن مالک نے دیا بھی، لیکن ان لوگوں نے پھر ناشکری کر دی۔ مالک نے ڈائریکٹ بھی دیا، من و سلوا آسمان سے اترا، پکا ہوا کھانا آسمان سے زمین پر آتا رہا ہے، لوگ کھاتے رہے ہیں، قبیلے کھاتے رہے ہیں، لوگوں نے وہ من و سلوا کھایا، مالک کی دی ہوئی نعمت کو کھایا، پھر ناشکری کر دی، تو پھر مالک نے فرمایا اب اس طرح نہیں، اب تھوڑی سی تمہیں محنت کرنی پڑے گی، اب تمہیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ پہلے اگر وہی معاملہ چلتا رہتا تو آج کسی کو رزق کی فکر نہ ہوتی، ہر بندہ اس چیز سے ماورا ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود رہتا، لیکن ہوا کیا، یہ انسان ہے نا جی، یہ انسان بہت بڑا ناشکرا ہے، یہ انسان بہت بڑا ناشکرا ہے، یہ تو ہزاروں نعمتیں کھا کر پھر ناشکری کر جاتا ہے۔ لا تعداد نعمتیں مالک نے دی ہیں، اگر ایک چیز ہمارے پاس میسر نہیں ہے، ہم اتنی ناشکری کرتے ہیں، پچھلی ساری نعمتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، ناشکری کر جاتے ہیں۔ اور صاحب ایمان جو بندے ہیں، جن کا ایمان کامل ہے، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اس ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی کبھی ناشکری نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اپنے رب کی تابعداری، فرما برداری، اور جس حال میں رب رکھے گا نا، اس کی زبان پر کوئی گلہ نہیں آئے گا، شکوہ نہیں آئے گا، ایک ہی لفظ آئے گا، میرے اللہ اگر تو اس انداز میں مجھے رکھنا چاہتا ہے تو شکر، الحمدللہ تو مجھے اپنی نگاہ میں تو رکھ رہا ہے نا، یا اللہ یہ بھی تیرا احسان ہے، یا اللہ یہ بھی تیرا بڑا فضل ہے، یا اللہ یہ بھی تیرا بڑا شکر ہے۔ اور دوستان ذی وقار، آج تو ہمارے پاس بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں مالک کی، اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ ہم اگر ان نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو قیامت آ جائے، لیکن نعمتیں مکمل نہ ہوں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں مالک کی ہمارے پاس، لیکن آج ہمارے ایمان کچے ہو چکے ہیں، ہمارے ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، وہ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، میدان جنگ ہے، گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے، میدان جنگ میں ہے، صاف ظاہر ہے مجاہد کی طبیعت اگر تندرست ہوگی وہ جہاد کر سکے گا، وہ لڑائی کر سکے گا، وہ عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے گا، لیکن ادھر عالم یہ ہے، ایک کھجور ہے اور اس کو بھی دو حصے کر دیا گیا ہے، اور دو صحابہ کو ایک کھجور دی گئی ہے، صحابہ کرام نے آدھی کھجور کھا کر بھی نعرہ تکبیر و رسالت کو بلند فرمایا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، کھائی تو آدھی کھجور تھی، لیکن طاقت، ایمان کی طاقت اتنی مضبوط طاقت تھی کہ کفر کے جناب پر خچے اڑا دیے اور بتلا دیا گیا، لوگوں جب دین پر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو پھر دین جو ہے نا اس کی عزت کو کم نہیں ہونے دیتا، بے شک یہ آدھی کھجور کھا کے کھڑے ہیں، لیکن دیکھ لو جو منوں کے من کھا کر آئے تھے وہ جناب ہار گئے، اور مالک نے عزت انہیں عطا فرمائی جو آدھی کھجور کھا کر اللہ پر توکل رکھ کے نبی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ ہماری ادھر حالت جو ہے وہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ تو بہرحال محترم حضرات، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق کا یہ عظیم مقصد ہے، اور جنہوں نے اس مقصد کو سمجھا ہے
جنہوں نے اس مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے، پھر مالک نے انہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دیا۔ پھر دیکھیے تاریخ اٹھائیے، احادیث مبارکہ اٹھائیے، پھر قرآن گواہی دیتا ہے، تاریخ گواہی دیتی ہے، حضور نبی پاک کی حدیث مبارکہ گواہی دیتی ہے کہ جان تو صحابہ کو بھی بڑی پیاری تھی، لیکن جب دین کی بات آئی تو پھر صرف نماز پڑھنا، صرف روزہ رکھ کر، صرف حج کر کے، زکوٰۃ دے کر گھر میں بیٹھ جانا، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نماز پڑھنا بھی آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان ہے، حج کرنا بھی آسان ہے، مزہ تو تب ہے ادھر رمضان شریف کا مہینہ ہو، روزے کی حالت ہو، اور پھر صحابہ کرام میدان جنگ میں اتر کر رسول پاک کی عزت و ناموس اور حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کر بتلا رہے ہو۔ ہمیں جو خوراک دین محمد سے ملی ہے، یہ ایسی خوراک ہے، الے بھلے ہمیں دنیا کی کوئی خوراک نہ ملے، جس نے ایک بار چہرہ محمد کو دیکھ لیا ہے پھر اسے بھوک لگتی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے میدان بدر میں بھی گھوڑے اتار دیے، میدان احد میں بھی گھوڑے اتار دیے، میدان حنین میں بھی، جنگ حنین میں بھی گھوڑے اتار دیے، اور بتلا دیا ہمارا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنا ہے۔ ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے اپنے گھر کا محاسبہ کریں، غور کریں، دیکھیں تو ہم سبھی پریشان نظر آتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں سکون میسر نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کی بڑی اہم وجہ ہے کہ ہم نے سیرت محمد مصطفیٰ کو بھلا دیا ہے، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ بیٹے کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے؟ یہ وہی بیٹا ہے جس کو باپ نہیں چلنا سکھایا ہے۔ جب بیٹا باپ کے مقابلے میں آ جائے تو پھر گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پھر گھر آباد نہیں ہوتے، پھر نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں ویران ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب بیٹا امام حسین جیسا ہو، بیٹا امام حسن جیسا ہو، ماں سیدہ زہرا جیسی ہو، باپ علی اور مرتضیٰ جیسا ہو، تو پھر اس انداز میں اللہ کے دین کا ہوکا دیتے ہیں کہ سر علیحدہ ہے، دھڑ علیحدہ ہے، سر بھی اللہ کا قرآن سنا رہا ہے، دھڑ بھی اللہ کا قرآن سنا رہا ہے۔ جنہوں نے مقصد کو سمجھ لیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ مقصد ہے جی کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کی جائے، حق کے علم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور جہاں پر حق بات ہو وہاں پر وہ انسان ڈٹ جائے۔ انسانیت اسی کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جدھر کا ماحول درست دیکھا ادھر چلے گئے، نہیں، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت، حقیقی انسانیت یہی ہے، مشکل ہو یا آسانی، جو حق کا پرچم ہے بندہ اس کے نیچے کھڑا ہو جائے اور اسی کو ہمیشہ بلند رکھے۔ ایک مقصد تو بن جائے گا نا، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا بندے کا۔ اور جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ زندگی میں بے چین رہتے ہیں، انہیں زندگی میں سکون نہیں ملتا، بے چینی کا عالم، پھر ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جو کسی مقصد کے ساتھ چلتے ہیں، جو دین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر مالک انہیں اتنی عزت عطا فرماتا ہے کہ وہ جناب، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حبشہ سے آنے والا حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کیسے چڑھ جاتا ہے؟ ہاں جی، وہ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کیسے چڑھ گئے؟ کیسے جناب حضرت خالد بن ولید نے پھر میدان کے اندر اتر کر ایسے وار کیے کہ خالق کی کائنات کی طرف سے اعلان ہو گیا، خالد بن ولید اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار بن گیا ہے۔
اور ایک ایک میدان کے اندر، ایک ایک جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے 8 تلواریں توڑ دی۔ یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ جب بندے کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد پتہ چل جائے، اور جب مقصد پتہ چل جائے تو پھر بندے کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر بندے کو اپنے آپ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بے مقصد زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے اعلان فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لوگوں نے مخالفت کی، لوگوں نے پراپرگنڈے کیے۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ انہوں نے برا بھلا کہا، حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ طائف کے بازار میں آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ ایک طرف ظلم کرنے والے، ایک طرف امام الانبیاء حق کی بات کو بآواز بلند کرنے والے، اور ادھر بڑے شریر قسم کے انسان جو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کو معاذ اللہ گھٹانا چاہتے تھے، اور ادھر 55 کا عالم ہے، بہت کم عمر ہے، مولا کائنات شیر خدا کی، تاجدار حلتا کی، علی المرتضیٰ کی۔ رسول پاک نے ادھر اعلان کیا تو کم سن بچوں میں سب سے پہلے جس نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا اس بندے کو حضرت مولا کائنات شیر خدا کہا، اس بندے کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ کم سن بچوں میں سب سے پہلے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جس بندے نے تلوار اٹھائی ہے اس بندے کو مولا ایک مشکل کشا کہا جاتا ہے، اس بندے کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، یہ تو مالک کی دین ہے، اس نے دینا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، جتنا بھی وہ دے رہا ہے وہ اپنے حساب سے بالکل ٹھیک دے رہا ہے۔ اس کا اگر گیلا کیا جائے، شکوہ کیا جائے تو اپنی تباہی ہے، اپنی بربادی ہے، ناشکری ہے۔ بس وہی انسان انسانیت کے اندر ہے جو مالک کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے۔ اور بزرگوں سے پوچھا جائے نا جی کہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا ہے، تو وہ 2 جملوں کے اندر بات سمیٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مل جائے تو شکر کر لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ جس بندے کو سمجھ آ گئی ہو، 2 جملوں کے اندر بات کو اختتام کر دیا اور کہا مل جائے تو شکر ہے، نہ ملے تو صبر ہے۔ اور جو بندہ صبر کرتا ہے پھر مالک صبر کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور صبر کا اجر کیا ہے؟ رب فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود خدا ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود خدا ہوں۔ اور ایسا صابر، صحابہ جیسا صابر کہیں نظر آتا ہے؟ جنہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان بھی میدان جہاد میں پیش کر دیا اور پھر کہا یا رسول اللہ گھر میں آپ کا فضل اور رب کا فضل چھوڑ کر آ رہا۔ اتنا بڑا بھی کوئی متقی اور پرہیزگار ہوگا؟ ادھر جناب مراد محمد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے ہیں، اذان ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں آقا یہ اذان اسی طرح لک چھپ کی ہوتی رہے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ابھی وقت کا تقاضا یہی ہے۔ کہا عرض کی آقا یا سیدی یا رسول اللہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اذانیں بھی چھپ کر ہو، پھر عمر کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مقصد ہے انسان کی زندگی کا، ہم نے وہ مقصد بلا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا یا سیدی یا رسول اللہ کیا اذانیں اسی طرح چھپ چھپا کر ہوں گی؟ کملی والے مصطفیٰ نبی پاک نے جواب دیا تو عرض کی آقا یا سیدی یا رسول اللہ اب اس طرح اذانیں نہیں ہوں گی،
ہم آئے تو بعد میں ہیں، کام بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، ہم آئے تو بعد میں ہیں لیکن کام بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں آپ کی پہلی آواز پر لبیک کہنا نصیب ہو جاتا، لیکن لبیک کہنا اس وقت تو نصیب نہ ہوا۔ اب اگر ہدایت آ گئی ہے، اب حضرت عمر نے تلوار میان سے نکال لی اور چوک میں جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا ہے کوئی جو اسلام کی مخالفت کرے گا، جو اسلام کی مخالفت کرے گا، عمر اس کی گردن اڑا دے گا اور بتا دے گا کہ لوگوں اب عمر کفر میں نہیں رہا، اب محمد عربی کے جوڑوں میں آ چکا ہے۔ یہ ہے جناب مقصد اصل انسان کا، کہ اسلام پر کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ یہ انسان کی تخلیق کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، تو ہم نے بھی اس مقصد کو یاد رکھنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم بڑے بھولے بالے انسان ہیں، ہمیں ہر دفعہ بڑے طریقے سے ورغلایا جاتا ہے، ہنسایا جاتا ہے۔ کاش کہ سمجھ آ جائے، کاش کہ سمجھ آ جائے۔ قبر کے اندر کسی چودھری نے نہیں آنا، کسی مار ملک وڈیرے نے نہیں آنا، قبر کے اندر تو زہرا پاک کے پاک بابا نے آنا۔ اس قابل ہو کے جاؤ کہ جب قبر میں جاؤ تو زہرا پاک کا پاک بابا اپنے ہاتھ کھول کر کہے اے میرے غلام آ محمد کے سینے سے لگ جا۔ اور جو اپنا تن من دھن قربان کرتا ہے پھر اسے یہ چیز میسر ہوتی ہے۔ آئیے تاریخ اٹھائیے، جنازہ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق پاک کا، آپ کی وصیت نامہ پڑھیے، پھر دربار گوہر بار میں آپ کا جانا اور پھر دروازہ کھل جانا، یہ معمولی بات ہے؟ یہ ایسے تو نہیں ملتا نا۔ کلندر لاہوری نے اسی بات کی تشریح کی ہے اور کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوستان ذی وقار، دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔